شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ابن زیاد پر کچھ کم الزام نہیں ہے، بلکہ اس کا نام لیتے وقت بدنہاد کا قافیہ جوڑنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ذرا اس چیز کو بھی دیکھ لیں۔ کہا جاتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ نے جب یزید کے پاس جانے کی خواہش ظاہر کی تو ابن زیاد نے یہ شرط لگا دی کہ حسین رضی اللہ عنہ پہلے میری بیعت کریں، پھر یزید کے پاس جانے کی اجازت ملے گی۔ اس پر حسین رضی اللہ عنہ تیار نہ ہوئے، جس پر لڑائی چھڑ گئی اور نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا۔ اس بات کو بیان کرنے والا ابو مخنف ہے، جو کذاب اور رافضی ہے۔ اسی کذاب نے پہلے خود یہ کہا کہ عبید اللہ بن زیاد نے جب حسین رضی اللہ عنہ کے مطالبے پڑھے تو اس نے منظور کر لیا اور یزید کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ جیسے تاریخ طبری کے حوالے سے گزشتہ قسط میں آپ سن چکے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد نے جب حسین رضی اللہ عنہ کا خط پڑھا تو پکار اٹھا کہ یہ تو ایسے شخص کا خط ہے جو اپنے خلیفہ کا خیر خواہ ہے اور اپنی قوم پر شفیق ہے، مجھے حسین رضی اللہ عنہ کی بات منظور ہے۔ اس کے بعد ابو مخنف کہتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کی منظوری کے بعد شمر نے اسے بہکایا، جس کے بعد ابن زیاد نے فیصلہ بدل دیا۔ عرض یہ ہے کہ عبید اللہ بن زیاد ایک مدبر حکمران تھا، کوئی بچہ تو نہیں تھا کہ شمر کے بہکانے سے بہک جائے، بلکہ شمر حسین رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار تھا اور جنگ صفین میں علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ قرابت اور رشتہ داری کے باوجود حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف ابن زیاد کو بھڑکائے، جبکہ شمر کی حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی دشمنی، نفرت، جھگڑا نہیں تھا۔ کتب تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، کوئی موضوع روایت بھی نہیں ہے۔ پھر کیوں شمر حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف ابن زیاد کو بہکائے گا؟ صاف معلوم ہوتا ہے کہ سچائی صرف اتنی ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے منظوری دے دی تھی اور حسین رضی اللہ عنہ شام کی طرف یزید کے پاس روانہ ہونے والے تھے، لیکن کوفی سبائیوں نے رکاوٹ کھڑی کر دی اور حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا۔ اب اس جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے ابو مخنف کذاب نے یہ جھوٹ گھڑا کہ شمر کے کہنے پر ابن زیاد نے اپنی بات بدل دی تاکہ الزام اہل کوفہ پر نہ آئے، اور یہ حسین رضی اللہ عنہ پر بھی الزام ہے۔ نہ تو حسین رضی اللہ عنہ نے ایسی کوئی ضد کی اور نہ ہی ابن زیاد نے ان کے ساتھ ایسا کوئی سخت گیر رویہ اختیار کیا، بلکہ قرین قیاس یہی ہے کہ ابن زیاد نے حسین رضی اللہ عنہ کی شرط مان لی تھی، جیسا کہ ابو مخنف نے اس کا اعتراف بھی کیا، لیکن پھر بعد میں عدم منظوری کی بات اپنی طرف سے گھڑ لی۔ اسی طرح ابن زیاد کا حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کی بے حرمتی کے حوالے سے جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ اسے خود پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں، کیونکہ سنی سنائی میں جب ترجمہ کیا جاتا ہے اور پھر مفہوم اپنی طرف سے ایڈ کر دیا جاتا ہے تو بڑی مسکنسیپشن ہو جاتی ہے کہ حدیث میں تو واقعی ایسے ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں وقال فی حسنہ شیئا، کہ اس نے آپ کی خوبصورتی کے بارے میں کچھ کہا۔ ان الفاظ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے آپ کی خوبصورتی کی تعریف کی تھی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ بھی بخاری کے ان الفاظ کی شرح میں فرماتے ہیں ای من المدح، یعنی آپ کی خوبصورتی کے بارے میں تعریفی کلمات کہے۔ اور اس روایت کے اخیر میں جو الفاظ ہیں کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین رضی اللہ عنہ لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ابن زیاد نے خوبصورتی کی تعریف ہی کی تھی، جبھی تو صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی مشابہت کا ذکر کر کے اس کی تائید کی، اور بعض روایات میں تو بالکل صراحت ہے کہ ابن زیاد نے اس موقع پر خوبصورتی کی تعریف ہی کی تھی۔ ابن حبان کے حوالے سے روایت کے الفاظ ہیں ما رأیت مثل ھذا حسنا، میں نے اس جیسی خوبصورتی کہیں نہیں دیکھی۔ اور ترمذی کے الفاظ ہیں ما رأیت مثل ھذا حسنا، میں نے اس جیسی خوبصورتی کہیں نہیں دیکھی۔ پھر آپ کا ذکر شر کیوں کیا جاتا ہے؟ ان تمام روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ابن زیاد نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے حسن کی تعریف ہی کی تھی۔ اور جہاں تک ابن زیاد کے حسین رضی اللہ عنہ کے سر پر، چہرے پر چھڑی مارنے کی بات ہے کہ چہرے پر وہ چھڑی مار رہا تھا، تو آپ الفاظ تو دیکھیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں فجعل ینکت، وہ لکڑی سے زمین کریدنے لگا۔ ینکت کا معنی ہوتا ہے رنج و غم کی حالت میں سوچ میں پڑ کر باریک اور چھوٹی لکڑی یا انگلی سے زمین کریدنا۔ اور غم اور پریشانی میں انسان ایسے ہی کرتا ہے کہ جو چیز ہاتھ میں ہو یا انگلی سے ہی زمین کرید رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ پریشانی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ اہل عرب کا معمول تھا کہ وہ رنج و غم میں ایسا کرتے تھے۔ اور اسی مفہوم میں حدیث کے الفاظ ہیں فجعل ینکت بقریب، عبید اللہ بن زیاد لکڑی سے زمین کریدنے لگا، یعنی لکڑی کے ایک سرے سے زمین پر مارنے لگا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں اسی معنی میں ایک باب قائم کیا ہے، باب الرجل ینکت الشیء بیدہ فی الارض، یعنی اس بات کا بیان کہ آدمی کسی چیز سے زمین کریدے۔ پھر اس کے تحت ایک جنازے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت سے متعلق حدیث ہے
اور یہ غم کا موقع ہوتا ہے. اس میں ہے کہ فجعل ينكت الارض بعود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی سے زمین کو کریدنے لگے. معلوم ہوا کہ اہل عرب کے یہاں اور اسی طرح احادیث مختلف اس کی تائید میں ہیں کہ ینکت کا عمل سوچ اور غم کے وقت ہوتا تھا، خوشی کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں. اور شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کے مشاہدے سے ابن زیاد بھی سوچ اور غم میں پڑ گیا، اور اس سے بھی اسی طرح کا عمل ہوا کہ کسی چھوٹی اور باریک لکڑی سے زمین کرید رہا تھا. اور حدیث کا متن یعنی ایگزیکٹ ورڈ عربی کے وہ نہیں پڑھے جاتے، یا وہ پڑھے جاتے ہیں تو ترجمہ اور مفہوم اپنی طرف سے کیا جاتا ہے، اور عوام پھر یوں حدیث کے نام پر گمراہ ہوتی ہے. تو قصور کس کا ہے؟ ہم نے کبھی زحمت ہی نہیں کی کہ خود کتاب کھولیں پڑھیں، یا اگر جس نے ترجمہ ایسا کیا ہے کہ جو صحیح عقائد کے خلاف ہے، سلف صالحین کی سوچ اور فہم کے خلاف ہے، تو ہم اسے کم از کم لغت سے اور دوسری مثالوں سے کہ وہ لفظ جہاں جہاں حدیث میں آیا، قرآن میں آیا، ہم سمجھے تو صحیح کہ اس کا اصل مطلب ہے کیا، اور یہاں ترجمے میں یا اپنی طرف سے مفہوم بیان کرنے میں کہاں ڈنڈی ماری جا رہی ہے. تو اب دیکھیں کہ اس بات کو کس طرح نیگیٹو پروپوگنڈے کے طور پر پوری شیعیت کی ترجمانی کی جاتی ہے. اور اس کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کے اس طرز عمل پر صحابی رسول انس رضی اللہ عنہ نے کوئی نکیر نہیں کی، بلکہ حسن حسین کو بیان کرنے پر تائید ہی کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھتے ہیں. اور اگر عبید اللہ بن زیاد نے گستاخانہ طور پر ایسی کوئی حرکت کی ہوتی تو 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے انس رضی اللہ عنہ ضرور نکیر کرتے. لہٰذا قرین انصاف یہی ہے کہ ابن زیاد نے کوئی گستاخی ہرگز نہیں کی ہوگی اور احترام ہی سے پیش آیا ہوگا. اور صحیح روایات میں یہ بھی ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی ازواج، ان کی بیٹیوں کے بارے میں یہ حکم دیا کہ ان کے قیام کے لیے ایک خاص اور الگ جگہ کا انتظام کیا جائے. ان کا کھانا پینا بھی وہیں پہنچانے کا حکم دیا، ان کے کپڑے اور دیگر اخراجات فراہم کرنے کے بھی احکام دیے. صحیح مسلم میں عمرہ بنت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو لکھا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جس نے بغیر حج و عمرہ کے گھر میں رہتے ہوئے قربانی بھیجی، اس پر وہ چیزیں جو حاجی پر حرام ہوتی ہیں جب تک قربانی ذبح نہ ہو جائے حرام ہو گئیں، اور میں نے قربانی روانہ کی ہے، پس جو حکم ہو مجھے بتا دیجیے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ابن عباس نے جس طرح کہا ویسا نہیں ہے، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے ہار بٹے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گلے میں ڈال کر میرے والد کے ساتھ قربانی روانہ کر دی، اور اس کی ذبح تک کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام نہ ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کی تھی. اس روایت سے معلوم ہوا کہ عبید اللہ بن زیاد نیک طبیعت کا حامل، خیر کا متلاشی اور صحابہ کرام سے فتاوے پوچھا کرتا تھا. بھلا ایسا شخص حسین رضی اللہ عنہ کی توہین کیسے کر سکتا ہے؟ اس پوری تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کا مذکورہ عمل ازرو گستاخی نہیں تھا، بلکہ فکر و غم میں وہ لکڑی سے زمین کرید رہا تھا، اور حسین رضی اللہ عنہ کے حسن کو دیکھ کر اس نے اسی لکڑی سے آپ کے چہرے کی طرف اشارہ کیا اور آپ کے حسن کی تعریف کی، جس کی تائید وہاں پر موجود انس رضی اللہ عنہ نے بھی کی. اسی طرح عمر بن سعد بن ابی وقاص یہ بھی وہ شخصیت ہیں کہ جن پر قتل حسین کا الزام ہے، لیکن یہ بھی جھوٹ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں. اسی طرح شمر پر بھی الزام ہے کہ اس نے عبید اللہ بن زیاد کو بھڑکایا، جس کے نتیجے میں شہادت کا واقعہ پیش آیا. یہ بات بھی جھوٹ ہے. ذرا قرآنی آیات دیکھیے. سورہ آل عمران آیت 26 میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آپ کہہ دیجئے اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو حکومت ملنا عزت و شرف کا باعث ہے، اور یزید بن معاویہ کو اللہ تبارک و تعالی نے خیر القرون کی حکومت عطا کی. احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو صحیح بخاری کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم. میری امت کا پہلا لشکر جو مدینہ قیصر یعنی قسطنطینیہ پر حملہ کرے گا وہ سب کے سب مغفور ہوں. یہ بخاری کا حوالہ ہے، اور بخاری ہی میں ہے کہ اس پہلے حملے کے امیر یزید رحمہ اللہ تھے. بخاری میں 1189 کے ریفرنس کے ساتھ ہے
محمود بن ربی نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث ایک ایسی جگہ میں بیان کی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ یہ روم کے اس جہاد کا ذکر ہے جس میں آپ کی موت واقع ہوئی تھی اور فوج کے سردار یزید بن معاویہ تھے۔ بخاری کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر یزید رحمہ اللہ کی عمارت میں مدینہ قیصر پر حملہ ہوا۔ اب اس سے پہلے کسی بھی حملے کا ثبوت نہیں ملتا، اسی لیے ثابت ہوتا ہے کہ یزید رحمہ اللہ ہی کی عمارت میں مدینہ قیصر پر سب سے پہلے حملہ ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ مغفور لہم میں شمار ہیں۔ یزید کی مدح و ثنا اور بیعت کے حوالے سے سلف صالحین سے آثار بھی ثابت ہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ ان روایات الفاظ کا غلط معنی و مفہوم عام طور پر عوام کو سنایا جاتا ہے۔ مثلا بخاری کی ہی حدیث کا حوالہ دیا جائے اور مفہوم اور ترجمہ اپنی طرف سے کیا جائے۔ لوگ صرف اس حوالے کو دیکھتے ہیں، نام سن کر مطمئن ہو جاتے ہیں اور لغوی اور شرعی لحاظ سے اس کے معانی، مطالب اور مفاہیم کو نہیں دیکھتے۔ اب امام احمد بن یحییٰ البلاذری المتوفی 279 اپنے استاد امام مدائنی سے نقل کرتے ہیں کہ عامر بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم مکہ میں تھے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر دینے والا ہمارے پاس سے گزرا، ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، وہ بھی مکہ ہی میں تھے۔ وہ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور دسترخوان لگایا جا چکا تھا لیکن ابھی کھانا نہیں آیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا کہ اے ابو العباس، ایک قاصد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر لایا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کچھ دیر تک خاموش رہے، پھر فرمایا اے اللہ، معاویہ رضی اللہ عنہ پر اپنی وسیع رحمت فرما، یقیناً آپ ان لوگوں کے مثل تو نہ تھے جو آپ سے پہلے گزر چکے، لیکن آپ کے بعد بھی آپ جیسا کوئی دیکھنے کو نہ ملے گا، اور آپ کے صاحبزادے یزید بن معاویہ رحمہ اللہ آپ کے خاندان کے نیک و صالح ترین شخص ہیں، اس لیے اے لوگو اپنی اپنی جگہوں پر رہو اور ان کی مکمل اطاعت کر کے ان سے بیعت کر لو۔ اس کے بعد غلام سے کہا اے غلام، کھانا لے کر آؤ۔ عامر بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اسی حالت میں تھے کہ خالد بن عاص المخزومی رضی اللہ عنہ کا قاصد آیا، وہ اس وقت مکہ کے عامل تھے۔ اس نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بیعت کے لیے بلایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اس سے کہہ دو کہ پہلے دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنا کام ختم کر لے اور شام ہوگی تو ہم اس کے پاس آ جائیں گے۔ یہ سن کر قاصد لوٹ گیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کے پاس حاضر ہونا لازمی ہے، پھر آپ گئے اور یزید کی بیعت کر لی۔ حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ کی طرف سے بھی یزید بن معاویہ کی مدح و ثنا صحیح سند سے ثابت ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے امام مدائنی کی روایت مع سند نقل کرتے ہوئے کہا جب اہل مدینہ یزید کے پاس سے واپس آئے تو عبداللہ بن مطیع اور ان کے ساتھی محمد بن حنفیہ کے پاس آئے اور یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ یزید کی بیعت توڑ دیں، لیکن محمد بن حنفیہ نے ان کی اس بات کا انکار کر دیا۔ تو عبداللہ بن مطیع نے کہا یزید شراب پیتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، کتاب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا میں نے تو اس کے اندر ایسا کچھ نہیں دیکھا جیسا تم کہہ رہے ہو، جبکہ میں اس کے پاس جا چکا ہوں اور اس کے ساتھ قیام کر چکا ہوں۔ اس دوران میں نے تو اسے نماز کا پابند، خیر کا متلاشی، علم دین کا طالب اور سنت کا ہمیشہ پاسدار پایا۔ لوگوں نے کہا کہ یزید ایسا آپ کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا اسے مجھ سے کیا خوف تھا یا مجھ سے کیا چاہتا تھا کہ اسے میرے سامنے نیکی ظاہر کرنے کی ضرورت پیش آتی؟ کیا تم لوگ شراب پینے کی جو بات کرتے ہو اس بات سے خود یزید نے تمہیں آگاہ کیا؟ اگر ایسا ہے تو تم سب کی اس کے گناہ میں برابر شریک ہو، اور اگر خود یزید نے تمہیں یہ سب نہیں بتایا ہے تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ اس بات کی گواہی دو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، یعنی نہ جب دیکھا ہے نہ سنا ہے تو پھر کیوں گواہی دے رہے ہو، کس بنیاد پر؟ لوگوں نے کہا کہ یہ بات ہمارے نزدیک سچ ہے گرچہ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس طرح گواہی دینے کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے میں تمہاری ان سرگرمیوں میں کوئی شرکت نہیں کر سکتا۔ آگے طویل روایت ہے لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حسین رضی اللہ عنہ کے گھر والے آپ کے قریبی یزید رحمہ اللہ کے حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں۔ اصل میں وہ لوگ جو صحابہ کے بیچ بھی تنازع کھڑا کر کے اپنا مفاد نکالنے والے تھے، وہ ان کے بعد والوں میں بھی یہی سب کچھ چاہتے تھے کہ امت مسلمہ میں کسی طرح اختلاف، انتزاع اور انتشار ہو۔ ان کا فائدہ نہ تو ان مسلم حکمرانوں کو تھا اور نہ ہی عوام کو، البتہ مخالفین کسی حد تک اپنی سازشوں میں کامیاب ہوئے۔